لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين جد الحسن والحسين على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء المنهاج البادي والكتاب الهادي مولده بمكة وهجرته بطيبة أرسله بالدين المشهور والعلم الماثور والكتاب المستور النور الساطع والضياء اللامع سيدنا الممجد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى أبي الحسنين مولى الكونين رئيس الموحدين يعصوب الدين إمام المتقين قائد غر المحجلين أمير المؤمنين غالب كل غالب أسد الله الغالب علي بن أبي طالب وعلى أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. صلوات محترم قابل احترام سامعین بزرگان برادران علماء کرام سب کے سب مسلسل مصروف عبادت ہیں اور ہو رہے ہیں ہوں گے انشاءاللہ اور مسلسل اللہ کے نبی کی بارگاہ میں اجر رسالت ادا کر رہے ہیں. یہ فرش ادا یہ مجلسیں یہی تو اجر رسالت کی ادائیگی کا مقام ہے. مرحوم و مغفور جناب آیت اللہ العظمی محمد تقی بہجت صاحب کی اللہ کا
ایک مشہور فقرہ ہے، کہتے ہیں عزاداری اہل البیت، عزاداری سید الشہداء میں کسی بھی طرح کی شرکت کرنا تام درہم سخن قدم عین اجر رسالت کی ادائیگی کا نام ہے۔ وہ جو بچے چائے پلا رہے ہیں عزاداروں کو، وہ بھی اجر رسالت ادا کر رہے ہیں۔ وہ جو مومنین دور دراز سے آئے ہوئے جنوں کی خدمت کر رہے ہیں مولا کے عزاداروں کی، وہ بھی اجر رسالت ادا کر رہے ہیں۔ اور ایک بڑا ہی محترم عمل جو میرے استاد سرزمین ایران کو عمل انجام دیتے تھے، اتفاقاً دیکھ لیا حضور، وہ روز 40 اپنے گھر پر مجلس کرواتے تھے۔ وہ سارے اسٹوڈنٹس، سارے طلاب اور مومنین کو بلواتے تھے۔ تو جتنے لوگ مجلس میں عزا خانے کے باہر اپنی جوتیاں، نالین، جوتے اتار کر جاتے تھے، فرش عزا پر بیٹھتے تھے، جب وہ باہر آتے تھے تو سب کے جوتے پالش کیے ہوئے ہوتے تھے۔ آیت اللہ مرد عارف، آیت اللہ باقر فخار، محمد باقر فخار، ان کے بابا ایک کوزہ گر تھے، کوزہ بناتے تھے، فخار کہتے ہیں کوزہ گر، لیکن ان کے بابا کے دل میں یہ چاہت پیدا ہوئی کہ میرا بچہ عالم دین بنے، تو وہ مٹی کے کوزے بیچ کر انہوں نے اپنے بچے کو پڑھایا۔ اور اس وقت سرزمین اصفہان پر وہ ایک نامی گرامی شخصیت، چہرہ دیکھ کر کیفیت بتا دینے والے آئی۔ تو حیرت زدہ تھے کہ ہم نے جوتے کثیف اتارے تھے، گندے اتارے تھے، اتنے برائٹ تو نہیں تھے، لائٹ تو نہیں تھے، ہوا کیا؟ تو ہم دوستوں میں سے کسی نے دیکھا کہ استاد باقر فخار صاحب ان عزاداروں کی جوتیاں صاف کر رہے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ عزادار اپنا مقام نہ سمجھے، لیکن جسے عزاداروں کا مقام پتہ ہے وہ جوتیاں بھی صاف کر دیتا ہے۔ غور کر رہے ہیں نا؟ تو آج نہیں، اس فرش عزا پر جہاں بھی آپ فرش عزا پر بیٹھے، کائنات کے عظیم لوگ بیٹھتے ہیں فرش عزا پر۔ ہاں، علامہ ہاشم بحرانی کا ایک جملہ سنا ہوں، اسے یاد رکھیے گا نوجوانوں اور بزرگان سے دعا چاہتا ہوں۔ علامہ ہاشم بحرانی سے کسی نے پوچھا کہ حضور دنیا میں منصب کے لحاظ سے سب سے بڑے کون ہیں؟ کون ہے وہ جن کا منصب سب سے بڑا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کائنات میں منصب اور عہدے کے لحاظ سے سب سے بڑے امام حسین کے عزادار۔ جملہ کہوں، سید بزرگوار کا جملہ کہوں، سید علامہ سید ہاشم بحرانی کا جملہ، وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات میں سب سے بڑے منصبدار آقا حسین کے عزادار۔ تو کہنے والے نے، پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور چونکہ آپ سید ہیں، آپ شیعہ ہیں، اس لیے اپنی قوم کی تعریف کر رہے ہیں؟ کہا نہیں، اس حوالے سے نہیں کرتا کہ میں شیعہ ہوں، اس قوم میں ہوں، سید ہوں۔ کا دلیل کیا ہے؟ اور فرمائے ہمارے یہاں دعویٰ بغیر دلیل کے کھوکھلا ہوتا ہے۔ تو کہا دلیل کیا ہے؟ میں ایسا سے کہوں گا جیسے بھی سننا ہے آپ کا دلیل کہ دنیا کے سب سے بڑے منصبدار آقا حسین کے عزادار، ان کا دلیل یہ ہے کہ اس کائنات میں کوئی ایسی قوم دکھاؤ جو فرش بچھا کر عرش والوں کو بلا لیتی ہو۔
فرش بچھا کر عرش والوں کو بلا لیتی ہے. یہ یہی ہے منصبدار آقا حسین کے عزادار جو زمین پر فرش بچھا کر عرش والوں کو بلا لیتے ہیں. آپ کے پہلو میں فرشتے بیٹھے ہوئے، یہ ہے آپ کا منصب. آپ کے پہلو میں اہل بیت علیہ السلام بیٹھے ہوئے، یہ ہے آپ کا منصب. تو عزاداروں سب کچھ فراموش کر دینا، لیکن اپنی اہمیت اور اپنا منصب فراموش نہ کرنا. جب تک تمہیں اپنا منصب اور اہمیت یاد رہے گی تب تک تمہیں دین یاد رہے گا. ایک صلوات بھیجے محمد والا. اپنی پوسٹ یاد رکھو گی کہ ہماری پوسٹ کیا ہے، تو پھر یہ بھی یاد رہے گا کہ یہ پوسٹ دینے والے کون ہیں، عطا کرنے والے کون ہیں، اور ان کا تقاضا ہم سے کیا ہے. اور اگر میں چنانچہ آج اس ہم سے مجالس کی آخری مجلس ہے، کل بھی بڑی مجلس انشاءاللہ ہوگی، لیکن اس ہم سے کی آخری مجلس ہے اور ارشاد پروردگار ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ. میرے حبیب تیرے پروردگار نے شہد کی مکھیوں کی طرف وحی کی پیغام بھیجا، الہام کیا، ایک وعدہ لیا. أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا. جاؤ اپنے گھر پہاڑوں پہ بناؤ، مِنَ الشَّجَرِ درختوں پہ بناؤ، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ اور جہاں بھی تمہیں بلندی مل جائے وہاں پہ اپنا گھر بناؤ. اللہ نے گھر بنوایا. گھر بنوانے کے بعد انہیں ایک امام بھی دیا جس کا نام یاسوع ہے. اور پھر اللہ نے ان سے کہا کہ جاؤ ثم کُلِی مِن کُلِّ الثَّمَرَاتِ. جاؤ دنیا بھر کے پھل پھول تمہارے اختیار میں ہیں، ان سے ان کا رس نکال کر لے کر آؤ. اور یخرج من بطونها شراب مختلف الالوان ہو. جب وہ لکوڈ لے کر آئیں گی تو اس سے مختلف رنگ کا شہد بنے گا. فیہ شفاء للناس. ہم اس مختلف رنگ کے شہد میں لوگوں کے لیے شفا رکھیں گے. اللہ نے سمجھایا کہ جس قوم کے پاس ہم ہادی اور رہبر بھیجتے ہیں اس کی نیت میں فائدہ ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا. غور کریے. اور یہ بھی سمجھانا چاہا پروردگار نے کہ ہم مکھیوں کو ایمان دے رہے ہیں تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ ہادی بھیجنے کا کام ہمارا ہے، امام بنانے کا کام ہمارا ہے، رہبر کا انتخاب کرنا حق ہمارا ہے، تمہارے اختیار میں نہیں ہے. اچھا صاحب کیا برائی ہوتی کہ اگر اللہ انسانوں کے ہاتھ میں دے دیتا کہ رہبر تم بناؤ، امام تم بناؤ، رسول تم بناؤ. کیا برائی یہ ہوتی کہ انسان خطا کار ہے، جسے بناتا وہ بھی خطا کار ہوتا. انسان گنہگار ہے، جسے بناتا وہ بھی گنہگار ہوتا. انسان خاک سے بنا ہوا ہے، جسے بناتا وہ بھی خاکی ہوتا. انسان مجبور ہے، جسے بناتا وہ بھی مجبور ہوتا. لہذا ہم نے یہ ذمہ داری انسانوں کو نہیں دی، اپنے پاس رکھی. کیوں؟ کیونکہ اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ سنو ہم ہیں نور، جسے بنائیں گے وہ نوری ہوگا. ہم ہیں منزہ عن العیب، جسے بنائیں گے وہ بے عیب ہوگا. ہم ہیں قادر و مختار، جسے بنائیں گے وہ احمد مختار ہوگا. اور فرمائے کہ تمہارے پاس قرآن والا رسول ہے یا سماج والا رسول ہے. اور فرمائے دیکھو ناظم صاحب نے آج بھائی نے تو آج تو آپ کے ذہن عالیہ کو بیک اپ کر دیا نا پہلے ہی اعلان کر کے، لہٰذا مجھے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور فرمائیے تو سارے کلمہ پڑھنے والوں سے ضروری ہے کہ سوال کیا جائے کہ تمہارے پاس قرآن والا رسول ہے یا سماج والا رسول ہے. حالانکہ یہ نعرہ ہمارا نہیں ہے، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب کافی ہے، ہمیں قرآن کافی ہے. یہ اعلان تو تمہارا ہے نا
تو لہذا ہر مسئلے میں قرآن سے مشورہ کیوں نہیں کرتے؟ ہر مسئلے میں قرآن سے سوال کیوں نہیں کرتے؟ اب ایک سوال کا جواب، ایک سوال قائم ہوتا ہے کہ تمہارے پاس قرآن والا رسول ہے یا سماج والا؟ یہ جملے کو اور واضح کر دوں، تمہارے پاس قرآن والا رسول ہے یا بخاری والا رسول ہے؟ غور فرمائے، نہیں اور واضح کر دوں، تمہارے پاس لا ریب پاک و پاکیزہ طاہر کتاب والا رسول ہے یا گنہگار ہاتھوں سے لکھی گئی سیرت والا رسول ہے؟ کون سا رسول ہے؟ ان کا صاحب کیا دونوں رسولوں میں فرق ہے؟ ہم نے کہا زمین و آسمان کا فرق ہے، غور کریے گا۔ کا مطلب کہ سماج اور بخاری والا رسول ہو، قرآن والا رسول ہو، کیا ہے سماج والا رسول؟ کہ جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو وہ سماج والا رسول ہے۔ جو 40 سال کے بعد رسول بنے وہ سماج والا رسول ہے۔ جسے فرشتہ پڑھا کر چلا جائے وہ سماج والا رسول ہے۔ غور فرمائیے گا، یہ ساری باتیں جو انہوں نے لکھی ہیں وہ رسول کے بارے میں تو لکھی ہے نا، تو سماج والا رسول اور ہے، تو قرآن والا رسول کیا ہے؟ تو چلیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی دیکھیے، پہلا جو نبی پر اٹیک ہوا وہ یہ کہ یہ تو 40 سال کے بعد رسول بنے ہیں۔ حالانکہ خود بخاری شریف میں جو واقعہ لکھا، کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول پیدا ہوئے تو اس زمانے میں بچے گھر میں پالے نہیں جاتے تھے، دائیاں آتی تھی لے کر چلی جاتی تھی، اور اس زمانے میں جب رسول پیدا ہوئے تو اکیلے رسول اس زمانے میں نہیں، اس تاریخ میں نہیں پیدا ہوئے تھے، بلکہ رسول کے ساتھ ساتھ مشرکین کے گھر میں بھی بہت سے بچے پیدا ہوئے تھے۔ دور دراز سے دائیاں چلی، امیر دائیاں جن کے پاس سواریاں تندرست تھیں، اچھی سواریاں تھیں، چلی وہ جلدی مکے پہنچ گئی۔ لیکن ان دائیوں میں غریب دائی تھی جس کا گدھا بیمار تھا، وہ دھیرے 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 مکے پہنچی۔ لیکن جب مکہ پہنچی ہے نا تو کہتے ہیں کہ صاحب امیر گھرانے کے سارے بچے امیر دائیوں کے ہاتھ میں آ چکے تھے، اور جب دائی حلیمہ پہنچی ہے تو عبداللہ کا یتیم بچا۔ غور فرمائیے گا، اب یتیم جان کر دائی حلیمہ نے ایک مرتبہ رسول کو محمد عربی کو اپنی آغوش میں لینے سے منع کیا، لیکن سوچا کہ بہت دور سے سفر کر کے آئی ہوں، یتیم ہی صحیح، اس لیے ڈر گئی کہ اس کی اجرت کون دے گا، اس کی پرورش کی اجرت کون دے گا، یہ تو یتیم ہو چکا ہے۔ غور فرمائیے گا، کلمہ پڑھنے والے لکھ رہے ہیں کہ غریب دائی کے حوالے اللہ کا نبی ہو گیا، محمد رسول اللہ ہو گیا۔ دائی حلیمہ نے اپنی آغوش میں اٹھایا اور اٹھا کر اس بیمار گدھے پر بیٹھی۔ حلیمہ کہتی ہے کہ گدھا فوراً تندرست ہو گیا۔ ذرا سا توجہ کریے گا، حلیمہ کہتی ہے گدھا جو بیمار تھا فوراً تندرست ہو گیا۔ ہم نے کہا بخاری صاحب کیسے کہ گدھے کو پتہ چل گیا کہ میری پشت پر کوئی عام بچہ نہیں آیا ہے، زمانے کا رسول ہے۔ گدھے کو پتہ چل گیا۔ اچھا، ہم سے یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ رسول کو مانتے نہیں، رسول کی توہین کرتے ہیں، رسول کو بھڑکاتے ہیں، مولا علی کو بڑھاتے ہیں، تو پھر فیصلہ کرو نا کہ کس نے گھٹایا کس نے بڑھایا۔ اب چونکہ آپ کے حوالے ہے، فیصلہ تمہیں آپ کو بھی کرنا ہے، انہیں بھی کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ فوراً گدھے کو پتہ چل گیا کہ میری پشت پر کوئی عام بچہ نہیں ہے، میاں ہوش کے ناخن خریدو، 3 دن کا رسول ہے۔ گدھے کو پتہ چل گیا، مسلمانوں کو 40 سال کے بعد۔ تمہیں 40 سال کے بعد پتہ چلا؟ ارے ابھی تو میں نے 3 دن پہلے ایک واقعہ سنایا تھا، مکھی والا جو رسول کے دسترخوان پر بیٹھے صحابی کھانا نوش فرما رہے تھے، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، دسترخوان کی مکھیاں صحابیوں پر بیٹھتی ہے، آپ پر نہیں بیٹھتی۔ تو اللہ کے نبی نے مسکرا کے فرمایا تھا نا، اتنی سی تو بات یہ چھوٹی سی مکھی بھی جانتی ہے، محمد تم جیسا نہیں ہے۔ اسے پتا ہے نجاست کہاں ہے، اسے پتا ہے طہارت کہاں ہے۔ اور فرمایا تو بھائی چھوٹی سی مکھی کو بھی پتا چل گیا یہ رسول،
गधे को भी पता चल गया कि ये रसूल, तुम्हें क्यों ना पता चला? कि उसमें राज है। तो राज है तो फिर मेरा सवाल है, समाज वाला रसूल तुम्हारे पास है, कुरान वाला रसूल तुम्हारे पास नहीं है। आओ मुसलमानों, हम तुम्हें बताते हैं कि कुरान वाला रसूल क्या है। कुरान ताबीज बनाने के लिए नहीं आया है, कुरान खड़े होकर नमाजों में खत्म करने के लिए नहीं आया है, कुरान रटने के लिए भी नहीं आया है। सरकारी हाफिज न बनो। है नहीं, मैंने ये जुमला ऐसे नहीं कहा है। जंगे सिफ़ीन में एक शाम ज़्यादा आया था, अली के मुकाबले एक फकीर ज़्यादा आया था। मेरे मौला के मुकाबले में, जनाब अमीर मौलाए खदीर के मुकाबले में, कुतुबुल अख्ताब के मुकाबले में, हबीबुल अहबाब के मुकाबले में आया था, मवादे हरमुश सिल्म के मुकाबले में आया था, बाबे मदीनतुल इल्म के मुकाबले में आया था। मौला सलामत रखे आप। लेकिन चेहरे शाद हैं आप, और दिल चाहता कि फिर कह दूं, जब वो आया ना सिफ़ीन के मैदान में, तो 30वें पारे का पहला सूरा सूरतुन नबा उसकी तिलावत करता हुआ आ रहा था। पहली आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा यतसाअलूना अनिन नबइल अज़ीम, कि लोग एक दूसरे से सवाल करते हैं किसके बारे में? अल्लाह की सबसे बड़ी खबर के बारे में। नबए कबीर नहीं है मेरा मौला, नबए अज़ीम है। हो जरा सा गौर करिएगा, नबए अज़ीम के बारे में लोग एक दूसरे सवाल करते हैं। जनाब मालिक अस्तर ने कहा, मौला अगर आप इजाजत दें तो मैं इसे वास्ते जहन्नम कर दूं। इमाम ने फरमाया, नहीं मालिक, अगर ये खामोश होता था तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी वास्ते जहन्नम कर देते। लेकिन ये जो पढ़ते हुए आ रहा है ना, इसका ताल्लुक मुझ अली से है। मुझे दो काम करने हैं, इस जहन्नम के मुसाफिर को जहन्नम का रास्ता भी दिखाना है और इस आयत का जवाब भी देना है। जाकर सुना, अपने मौला की फजीलत आती है तो बिना पढ़े आगे भी नहीं बढ़ सकता। गौर करिएगा, जनाब अमीर अपनी सवारी पर सवार हुए और उस जहन्नम के मुसाफिर के मुकाबले में आकर मेरा मौला खड़ा हुआ। इमाम फरमाते हैं, किस आयत की तिलावत कर रहा है? वो कहता है, अरे अली इब्न अबी तालिब, मैंने पढ़ा अम्मा यतसाअलूना अनिन नबइल अज़ीम, कि लोग एक दूसरे से सवाल करते हैं अल्लाह की सबसे बड़ी खबर के बारे में। इमाम ने फरमाया, अरे ओ बेखबर, तुझे खबर भी है अल्लाह की सबसे बड़ी खबर कौन है? हाँ, वो कहता, अली इब्न अबी तालिब, मुझे नहीं पता इस आयत का मिज़दाक़ कौन है। इमाम ने फरमाया, क्यों? क्या? इसलिए कि मेरा काम कुरान का रटना है, समझना नहीं है। हाय हाय, इसका मतलब यह है कि कुरान रटाया गया, या अली, कुरान रटाया गया, समझाया नहीं गया। इमाम फरमाते हैं कि जहन्नम जाने से पहले जानना चाहता है अल्लाह की सबसे बड़ी खबर कौन? कहता, हाँ बताए, खबर कौन? खुदा की कसम, अपने ही हाथों से अली ने अपने गिरेबान को थामा, आसमान की तरफ देखकर मेरा मौला कहता है, वल्लाहि अना नबइल अज़ीम, मैं अली अल्लाह की सबसे बड़ी खबर। तो कुरान अगर रटा जाएगा तो रसूल समझ में नहीं आएगा, और अगर रसूल ने समझ में आया तो फिर इमाम की समझ में नहीं आएगा। गौर फरमाइए, अगर रिसालत समझ में आ गई तो इमामत की समझ में आ जाएगी, और रसूल ही ने समझ में आया तो फिर इमाम। अब चलो कुरान में पूछो कुरान से कि रसूल क्या है। अल्लाह अब 40 साल के बाद रसूल बने हैं तो कुरान क्या कह रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यौमा नबअसु फी कुल्लि उम्मतिन शहीदा अलैहिम मिन अनफुसिहिम। ए मेरे हबीब, क्या कहा अल्लाह? हमने हर कौम में एक गवाह भेजा है, एक हादी भेजा है। वो हादी हिदायत भी करेगा और तुम्हारे अमाल पर गवाह भी है। और फरमाइए, फिर अल्लाह कहता है कि ये जो 1,23,900
99 नबी हमने भेजे हैं, अंबिया भेजे हैं, हर कौम में भेजे हैं। अल्लाह का वादा है, कह रहा है कि हमने भेजे हैं, अल्लाह का ऐलान है हमने भेजे हैं। फिर इन 1,23,999 नबियों पर गवाह कौन बनेगा? कौन बताएगा? मुल्ला बताएगा? नहीं, वो तो 40 साल के बाद रसूल मानता है, वो तो दुनिया में आने के बाद रसूल मानता है। और लेकिन 1,23,999 नबियों की गवाही कौन देगा? अल्लाह कहता बच्चे इना बेका शहीदन अला हाउलाए, ए मेरे नबी, हम 1,23,999 नबियों पर तुझे अकेला गवाह बनाएंगे। हाय हाय हाय। अब आप मुझे बताएं, कुरान कह रहा है कि 1,23,999 नबियों की नबूवत पर गवाह कौन बनेगा? हमारा नबी। तो भाई गवाही तो उसी वक्त दी जाएगी ना जब देखा हो नबी है, हिदायत दे रहा था, मेरा रसूल देख रहा था। गौर करना, नबी देख रहा था, रसूल देख रहे थे, वो हिदायत कर रहे थे, नबी देख रहा था। भाई बिन देखे गवाही नहीं मानी जाएगी। अल्लाह का मेरे नबी को तमाम अंबिया पर गवाह बनाना इस बात की दलील है कि इस दुनिया में आने से पहले मेरा नबी हर नबी को देख रहा था। आदम को भी देख रहा था, नूह को भी देख रहा था, मूसा को भी देख रहा था, ईसा को भी देख रहा था। 1,23,999 नबियों की नबूवत का गवाह कौन? मेरा नबी। अब अल्लाह अजीब गुफ्तगू कर रहा है। अभी शाह फरमाता है वनज़्ज़लना अलैकल किताब, ए मेरे हबीब, हमने आपके सीने पर किताब नाज़िल की है। और वो किताब कोई मामूली किताब नहीं है, तिब्यानन लिकुल्लि शै, ये वो किताब है कि जिसमें हर शय का इल्म है, हर शय को बयान करने वाली, तिब्यान बयान करने वाली है, हर शय का इल्म रखने वाली है। भैया हर शय को तभी तो बयान करेगी कि जब हर शय का इल्म इसमें मौजूद हो। और कुरान के बारे में अल्लाह ने फिर कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कोई खुश ऐसा नहीं कि जो किताब में ना हो, हाँ, कोई तर ऐसा नहीं कि जो किताब में ना हो, यानी हर खुश को तर का इल्म इस किताब में है। अब अल्लाह कहता है ऐसी बाअज़मत किताब हमने अपने नबी के सीने पर नाज़िल की। अल्लाह अकबर। क्या खासियत है इस किताब की? 4 खासियत है इस किताब की। पहली, तिब्यानन लिकुल्लि शै, हर शय का इल्म इस किताब में। दूसरी, वहुदन, ये किताब मुकम्मल हिदायत है। वरहमतन, ये किताब मुकम्मल रहमत है। वबुश्रा लिलमुस्लिमीन, और ये किताब मुकम्मल खुशखबरी है मुसलमानों के लिए। अल्लाह हुआ। तो 4 खासियत बताई ना, 4 खासियत। हर शय का इल्म इसमें मुकम्मल है, हादी है कुरान, हिदायत है कुरान, मुकम्मल रहमत है कुरान, मुकम्मल खुशखबरी है कुरान। गौर करिएगा, आज के जमाने में किसका बच्चा इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ रहा भाई? सब चाहते हैं हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़े। हाँ, तो किसी के कहने पर एडमिशन करवाते हो या अपनी जिम्मेदारी पर? अपनी जिम्मेदारी पर। हमने कहा क्यों? बच्चे के फ्यूचर का मसला है। तो क्या करते हो? आप किसी स्कूल में एडमिशन करवाने से पहले उस स्कूल में जाते हैं, देखते हैं कि साहब इस स्कूल का सिलेबस कैसा है, किताबें दिखाओ। हाँ, किताबें दिखाई गई, किताबें खोल के देखा, भाई किताब तो बहुत अच्छी है, बड़ी बेहतरीन किताबें पढ़ाई जा रही हैं। CBSE बोर्ड हो या कोई और बोर्ड हो, का बहुत अच्छी किताबें पढ़ाई जा रही हैं, बड़ी बेहतरीन किताब है। चले आए और मन बना लिया कि अपने बच्चे का दाखिला, एडमिशन उसी स्कूल में कराना है, किताबें बहुत अच्छी हैं। किसी साहब ने हमको आके मशवरा दिया, मियां किताब ही देखा है या मुअल्लिम भी देखा? क्या समझ रहे हैं भाई कि किताब ही सिर्फ देख कर आए हो या मुअल्लिम को भी देखा, टीचर्स भी देखे कि नहीं देखे? का मतलब का उस स्कूल के टीचर पढ़े लिखे नहीं है।
اللہ اکبر کا پڑھے لکھے نہیں ہے، کتاب تو بہت اچھی ہے لیکن ٹیچر پڑھا لکھا نہیں ہے، معلم پڑھا لکھا نہیں ہے، اب بتاؤ اپنے بچے کا ایڈمیشن کراؤ گے؟ نہیں۔ کیوں؟ کہ کتاب اچھی ہونے کے ساتھ ساتھ معلم بھی اچھا ہو۔ بھائی قرآن سب سے اچھی کتاب ہے۔ اب مسلمانوں ہوش کے ناخن خریدو، جب کتاب میں کوئی عیب نہیں ہے تو کتاب پڑھانے والے میں ہے۔ یا علی اللہم صلی علی۔ بھائی جب کتاب میں کوئی عیب نہیں ہے تو پھر پڑھانے والے میں عیب کیسا؟ تو لہذا قرآن والا رسول نہیں ان کے پاس، ان کے پاس سماج والا رسول۔ میں تیزی سے گزرنا چاہتا ہوں، اپنے مولا آقا حسن کی طرف جانا چاہتا ہوں، رسول اللہ سے اجازت لے کر غور فرمائیے گا۔ تو جو کتاب میرے نبی کے سینے پر نازل ہوئی اس کی چار خاصیت: ہر شے کا علم، مکمل ہدایت، مکمل رحمت، مکمل خوشخبری۔ کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے۔ میرے معبود جب کتاب میں اتنی خاصیت ہے تو صاحب کتاب میں بھی تو کوئی خاصیت ہونی چاہیے نا۔ کہا ہم نے اپنے نبی کو خصوصیتوں کے ساتھ بھیجا ہے، ہم نے اپنے نبی کو عالم بنا کر بھیجا ہے، اور فرمائیے ہم نے اپنے نبی کو ہر فضیلت سے آراستہ کر کے بھیجا ہے۔ میرے معبود یہ قرآن 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 کا نعرہ لگانے والے ہم سے کہتے ہیں علم قرآن میں دکھاؤ، نوحہ قرآن میں دکھاؤ، ماتم قرآن میں دکھاؤ، یہ عزاداری قرآن میں دکھاؤ، یہ رونا قرآن میں دکھاؤ، یہ سینہ زنی قرآن میں دکھاؤ۔ یہ ہر بات میں قرآن سے حوالہ مانگنے والے اب یہ بھی تو طلب کر سکتے ہیں نا کہ جب قرآن میں اتنی کوالٹی ہے تو صاحب قرآن میں کتنی کوالٹی ہونی چاہیے، حامل قرآن میں کتنی کوالٹی ہونی چاہیے، معلم جس کے سینے پر نازل ہو رہا ہے اس کے اندر بھی تو خاصیت ہونا کہ بہت خاصیت ہے۔ تو میرے معبود قرآن نے دکھا کہ وہ خاصیت کہاں ہے، کہ پھر پڑھو قرآن۔ بھائی قرآن کی پہلی خاصیت یہ ہے کہ تبیان لکل شے، اس میں ہر شے کا علم ہے۔ آؤ میں تمہیں اپنے نبی کی شان دکھاؤں۔ اللہ کہہ رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ۔ اے میرے حبیب کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کا علم اللہ نے تجھے دیا نہ ہو۔ قرآن میں تو دیکھو نا قرآن ہی دکھا رہا ہے نا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ۔ میرے حبیب ہر وہ چیز جو تو نہیں جانتا تھا اللہ نے اس کا علم تجھے عطا کر دیا۔ اب ملا کہہ رہا ہے کہ رسول پڑھا لکھا نہیں ہے تو فیصلہ تو کلمہ پڑھنے والوں کو کرنا پڑے گا نا کہ اس کی مانے گی یا اللہ کی مانے گی، کس کی مانے گی؟ تو بھائی ایک صفت میں میرا رسول قرآن کے برابر ہوا، ہر شے کا علم قرآن میں، ہر شے کا علم محمد عربی میں، یہ اعلان قرآن ہے۔ دوسری صفت کیا ہے؟ وَہُدًى، مکمل ہدایت ہے قرآن۔ تو میرے معبود تیرا نبی کیا ہے؟ کبھی پڑھو قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ بے تحقیق بے شک میرے نبی تو صراط مستقیم کا ہادی ہے۔ قرآن ہدایت ہے، میرا نبی ہادی ہے۔ قرآن ہدایت، میرا نبی ہادی۔ تو دو صفت میں برابر ہوئے کہ نہیں؟ سارا علم قرآن میں، سارا علم محمد عربی میں، مکمل ہدایت قرآن، مکمل ہادی میرا نبی۔ اب قرآن کی تیسری صفت کیا ہے؟ کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے وَالرَّحْمَتً، قرآن مکمل رحمت ہے۔ میرے معبود تیرا نبی کیا ہے؟ کہ پڑھو قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ مکمل رحمت ہے
العالمین میرا نبی. قرآن تو ایکول کر رہا ہے نا, مساوی کر رہا ہے, برابر کر رہا ہے. 3 صفتوں میں میرا نبی برابر. آخری صفت کیا ہے؟ بشرا, خوشخبری ہے قرآن. تو میرے اللہ تیرا نبی کیا ہے؟ کبھی پڑھو قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلنا بشیر بنا کر بھیجا, خوشخبری سنانے والا. قرآن ہے خوشخبری, میرا نبی ہے بشیر, خوشخبری سنانے والا. اب مسلمانوں تمہیں فیصلہ کرنا ہے. اللہ نے اپنے نبی کو قرآن کے برابر بتا دیا. یعنی جو کچھ قرآن میں وہ کچھ میرے, سب کچھ میرے نبی میں. اب جملہ کہنے کا حق حاصل ہے نا, یعنی قرآن نبی جیسا ہے, نبی قرآن جیسے ہے. اللہ اللہ. اور فرمان کاش کہ جنہوں نے کہا تھا کتاب کافی ہے, وہ رسول کو بھی کہتے تھے کہ رسول کافی ہے, تو مسئلہ حل ہو جاتا. رسول جو بتاتا اسے مان لیتے نا, لیکن انہوں نے رسول کو چھوڑا, کتاب کافی ہے. اہل بیت کو چھوڑا, کتاب کافی ہے نا. اب کتاب ہی تو بتا رہی ہے نا کہ چاروں صفت میں میرا نبی قرآن جیسا ہے. قرآن نبی جیسا, نبی قرآن جیسے. یہ جملے کو بدل کے یوں کہہ دوں کہ اللہ کا علم اگر اوراق پر اترے تو قرآن بنتا ہے, اگر وجود میں اترے تو محمد عربی بنتا. تھوڑا سا الگ ہونا چاہیے نا, میرے ساتھ لگائی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, سلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اگر علم الہی حروف میں اترے تو قرآن, اور وجود میں اترے تو محمد عربی. اور پھر یہ ہم کے کیا الزام لگائیں گے کہ ہم رسول کو مانتے نہیں؟ ہم تو رسول کو حد سے آگے مانتے ہیں. تو کیسے؟ ایسے اللہ نے کہا تبیانا لکل شیء وہدی ورحمتا وبشرا. کس کے لیے؟ للمسلمین, مسلمانوں کے لیے. قرآن کا سارا علم مسلمانوں کے لیے, قرآن ہدایت مسلمانوں کے لیے, قرآن رحمت مسلمانوں کے لیے, قرآن بشرا مسلمانوں کے لیے. لیکن میرا نبی قرآن جیسا بھی نہیں ہے, کا مطلب کہ میرا نبی قرآن سے بھی آگے ہے. کہ دلیل کسی آیت کو بنا رہا ہو, میرا نبی قرآن سے بھی آگے ہے, ایک قدم عظمت میں. اور خود اللہ نے آگے کیا ہے, نہیں کر دیکھیے گا, خود اللہ نے آگے کیا اپنے نبی کو. کیسے؟ کہ قرآن رحمت ہے مسلمانوں کے لیے, لیکن جب بات نبی کی آئی تو یہ نہیں کہا مسلمانوں کے لیے رحمت, بلکہ فرمایا رحمت للعالمین. بھائی قرآن کی رحمتوں کا دائرہ, قرآن کی رحمتوں کا دائرہ اللہ نے سمیٹا, لیکن اپنے نبی کی رحمتوں کا دائرہ پھیلایا, وسیع کیا کہ یہ عالمین کے لیے رحمت ہے. اب ہر روز آپ تلاوت کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, تمام ہم اس عالمین کے رب کے لیے. تو جہاں جہاں تک رب کی ربوبیت ہے وہاں تک میرے نبی کی رحمت ہے. اب بھی اب پہ الزام لگے گا, چلو پھر قرآن کی سن چلتے ہیں. دیکھو عجیب باتیں کر رہا ہے قرآن, عجیب پیغام دے رہا ہے, انسانی ذہن کو مبہوت کر دینے والا پیغام. کیا ہے میرے معبود تیرا نبی؟ پڑھو پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَدَّاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَالسِّرَاجًا مُنِيرًا. اللہ اکبر. اے میرے نبی, یہ چھوٹا چھوٹا دماغ رکھنے والے یہ تیری عظمت کیا سمجھیں گے, یہ تیرا مقام کیا پہچانے گے؟ کہ مطلب معبود کہ دیکھو ہم اپنے نبی کا تعارف کیسے کروا رہے ہیں. میرے نبی
تجھے اللہ کا اذن حاصل ہے، تو اللہ کے اذن سے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے. لیکن میرے نبی تیرا اسٹیٹس یہ ہے کہ تو ہے سراجا منیرا. اللہ نے خالی سراج نہیں کہا. یہی تو فرق ہے. کہاں بیٹھے ہیں میرے برادران، بعد مزید اصلاح فرمائیں گے. یہی تو فرق ہے سراج اور مصباح میں. نبی نے امام حسین کے لیے کہا ان الحسین مصباح الہدی. حسین ہدایت کا چراغ نہیں، ہدایت کا مصباح. اللہ نے اپنے نبی کو قرآن میں کہا سراجا منیرا، میرے نبی تو روشنی بانٹنے والا چراغ ہے. تو روشنی بانٹ، تو بجھا ہوا چراغ نہیں ہے. کیا سن رہے ہیں بھائی؟ تو روشنی بانٹنے والا چراغ. بھائی کسی کے صفت لگائی منیرا کی، ہاں تمیز لگائی منیرا کی، کہ دنیا دیکھے کہ سراج جس کا مطلب ہے چراغ، وہ بجھے ہوئے چراغ کو بھی سراج کہتے ہیں، جلتے ہوئے چراغ کو بھی سراج کہتے ہیں. ہم نے اپنے نبی کے آگے لگایا منیرا. یہ بجھا ہوا چراغ نہیں، یہ روشنی دینے والا چراغ ہے. روشنی دینے والا چراغ ہے. بھائی آپ نوگاوا سادات کے کسی بھی سینٹر پر جا کر ایک چراغ روشن کر دیں اور سارا نوگاوا اس چراغ سے اپنا چراغ جلائے. مجھے بتائیں کہ جب سارے نوگاوے کے لوگ مومنین اس چراغ سے اپنا چراغ جلا لیں گے تو کیا اس چراغ میں روشنی کم ہو جائے گی؟ نہیں. جنہوں نے چراغ جلایا ان کی روشنی زیادہ نہیں. کہ سارے چراغوں کی روشنی ایک جیسی ہوگی. سارے چراغوں کی روشنی ایک جیسی ہوگی. بھائی چراغ کی مثال دے کر اللہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اگر میرا نبی کہے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد وکلنا محمد، تو ان میں فرق نہ کرنا. یہ سب کے سب محمد ایک جیسے ہیں. مولا سلام علیکم. میرا نبی چراغ ہے اور اس چراغ سے روشن ہوں گے تیرا اور چراغ اور ہمارا. تو ان چراغوں کی روشنی کم نہیں ہوگی، وہ ایک جیسے ہوں گے، ایک جیسے ہوں گے. غور فرمائیے گا. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرا نبی کس کا چراغ ہے؟ اللہ کا. الہی چراغ کا نام ہے محمد. اللہ کے روشن چراغ کا نام محمد. اے میرے معبود چراغ تیرا ہے. اب اتنا بتا کہ اس چراغ کو اتارے گا کہاں؟ چراغ کو اتارے گا کہاں؟ دماغ تو یہ کہتا ہے کہ چراغ تیرا ہے تو زمین پر ایک تیرا گھر ہے، اپنے گھر میں اتار، اپنے گھر میں اتار. نہیں، میرا نبی میرا چراغ ہے، الہی چراغ، چراغ منیرا ہے، الہی چراغ ہے میرا نبی، میرا چراغ. لیکن میں اسے اپنے گھر میں نہیں اتاروں گا. پھر میرے معبود کہاں اتارے گا؟ کہ مکے میں اتاروں گا. کس کے گھر اتارے گا؟ کس کے گھر اتارے گا؟ کس کے گھر اپنا چراغ اتارے گا؟ کہ میں اتاروں گا عمران کے گھر. ابو طالب کے گھر جا کے سننا پھر آپ کے حوالے ہے. میں اپنا چراغ اتاروں گا عمران کے گھر، ابو طالب کے گھر. تو میرے معبود جب تو اپنا چراغ ابو طالب کے گھر اتارے گا، عمران کے گھر اتارے گا، تو پھر یہ بتا
کہ تو نہیں سورہ رحمان میں کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، حل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ جو پہنچ گئے انہیں نام کو سلام، جو نہ پہنچے میرے ساتھ سفر کرے، میرے معبود تو نہیں کہا نا حل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے؟ اب محمد عربی ہے تیرا چراغ، تو نے اپنا چراغ ابو طالب کے گھر میں اتارا، تو ابو طالب کا احسان تجھما ہے کہ تیرا چراغ ابو طالب کے گھر میں اترا، کہ کوئی احسان نہیں؟ اگر ہمارا چراغ ابو طالب نے اپنے گھر میں لیا تو ابو طالب کا چراغ ہم اپنے گھر میں سلامت رکھے، اللہ کو سلامت رکھے۔ اگر ہمارا چراغ ابو طالب کے گھر، تو پھر ابو طالب کا چراغ ہمارے گھر اترے، ہمارے گھر اترے، علی کی جنم بھومی ہمارا گھر بنے گی، اور ہمارے یہاں جنم بھومی ہمارا گھر بنے گی، وہ یہاں پیدا ہو۔ تو سب محمد نبی کے جانے کے بعد اپنے زمانے کے محمد کا نام علی، مولائے کائنات کے جانے کے بعد اپنے زمانے کے محمد کا نام حسن۔ لیکن ایک فکرہ کہوں گا آغاز کرنے سے پہلے، ایک نبی قرآن کی تاریخ میں گزرے، ان کا نام تھا حضرت صالح۔ بڑی بیکار قوم تھی، ضدی، اڑیل۔ نہیں، آپ افسوس نہ کریں کہ ایسے لوگ ہمارے زمانے میں نہیں ہیں، کچھ ہو جائے ہیں، اڑ جاتے ہیں، مولوی سے اڑ جاتے ہیں، یہ کیسے کر دیا، وہ کیسے کر دیا، یہ کیسے۔ ایک جناب قبلہ نماز پڑھانے گئے تو رکعت اول میں ہم نے انا اعطینا اور انا انزلنا کے بجائے قل ہو اللہ پڑھ دیا، اور رکعت دوم میں بھی ہم نے قل ہو اللہ پڑھ دیا۔ بڑے میاں بگڑ گئے، ان کا آپ نے نماز غلط پڑھا دی، مطلب کہ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد انا اعطینا نہیں انا تینا پڑھنا چاہیے۔ نوجوانوں تھوڑا سا قرآن پر توجہ دو، قرآن پر توجہ دو، اپنا قرآن صحیح کرو۔ جنہیں پڑھنا آتا ہے وہ اپنا قرآن صحیح کرو، جنہیں نہیں آتا مرکز علم ہے جو بڑا سادہ، ہاں قیامت کے دن کوئی بچ نہ پائے گا، کوئی بچ نہ پائے گا۔ اللہ یہ کہے گا کہ 20-50 مولوی نوابہ سادات میں تھے، تم نے قرآن کیوں نہیں سیکھا، تم نے قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ یہ سوال ہوگا۔ قرآن واجبات میں ہے اور معصومین کی تاکیدات میں بھی ہے، اور ہماری قرآن کا پڑھنا سیکھنا، سیکھو پڑھو، قرآن پہ توجہ دو۔ اور ہمارا کہ انا تینا نہیں پڑھا آپ نے، اچھا اور زیادہ تلفظ دکھایا کہ انا زلنا نہیں پڑھا آپ نے، تو ہم نے کہا مطلب کہ دونوں میں قل اللہ پڑھ دی۔ ہم نے کہا چچا شریعت کے لحاظ سے صحیح ہے، تو ان کا جملہ عالمانہ دلیل دی انہوں نے، آج تک تو نہیں سنا۔ یہ آپ ہلکے میں نہ لیں، یہ عالمانہ دلیل ہے، آج تک تو نہیں سنا، بڑے آئے، آج تک تو نہیں سنا۔ یہ آج تک کا نہ سننا اس بات کی دلیل ہے، جتنا سنا ہے اتنا ہی اسلام ہے۔ ارے سن کے سننی تھوڑی ہو، شیعہ ہو، اور ہمارا ذرا سا اپنا کا استعمال ہونا چاہیے، اور اس میں بھی الجھ جاتے ہیں لوگ۔ تو وہ نبی حضرت صالح بڑی علیل قوم، عجیب ڈیمانڈ کرتی تھی، یہ کر دو وہ کر دو، تب مان لیں گے تب مان لیں گے۔ آخر میں آ کر ان کی ضد کا جو پوائنٹ، سینٹر پوائنٹ بنا وہ یہ بنا کہ صالح یہ جو پہاڑیاں دیکھ رہے ہو، ان پہاڑیوں کے درمیان سے اونٹنی نکال دو، اونٹنی نکال دو، نبی مان لیں گے۔ سنو، صرف اونٹنی نہ نکلے، اس کا دودھ پیتا ہوا بچہ بھی نکلے، ارے اس اونٹنی کی بڑی فضیلت ہے، ایک ہفتہ پانی وہ پیتی تھی،
قوم والے پانی نہیں پاتے تھے، ایک ہفتہ دودھ جو اونٹنی دیتی تھی وہ قوم والے پیتے تھے، ایک ہفتہ قوم پانی پیتی تھی تو اونٹنی پانی نہیں پیتی تھی. اور اللہ نے اس اونٹنی کو اتنی اہمیت دی، فرمایا ہذہ ناقۃ اللہ، یہ کسی چرواہی کی اونٹنی نہیں ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. آئے ہے ناقۃ اللہ، ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. اللہ نے اپنے آپ سے منسوب کیوں کیا؟ کہ ایک نبی کی گواہی کے لیے آئی تھی، ایک نبی کی گواہ بن کر آئی تھی. ارے عقل کے ناخن اب بھی نہ خریدے کا زمانہ. اگر ایک اونٹنی ایک مرتبہ کسی نبی کی گواہی دے دے تو اللہ کہتا حاضری آیت اللہ، حاضری ناقۃ اللہ. ارے وہ میرا مولا علی جس نے قدم قدم پا نبی کی گواہی دی تو اللہ نے کہا نفس اللہ، ید اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ. کتنے سارے القاب دیے، کتنے سارے القاب، کتنے سارے القاب دیے. مولا سلامت رکھے اور بازو اٹھا کے دکھاتے رہے رسول، اندھوں نے بھی کچھ نہیں دیکھا. مل کے لگا اور فرمانے صاحب ہے تو اونٹنی نکالو تو صالح نبی، تفسیر قرآن اور دیگر کتابیں کہتی ہیں حضرت صالح خاموش ہو گئے، سب جھکا کے کھڑے ہو گئے. عجیب خواب ہے، پہاڑوں سے بھی اونٹنی نکلتی ہے. فرشتہ آیا، صالح چپ نہ رہو، ان کے شک میں اور اضافہ نہ کرو. تو پھر کیا کروں؟ کہ اللہ نے کہا ان سے کہہ دو کہ کل کا وعدہ کر لیں. کل کا وعدہ، کب کا؟ کل کا. اللہ نے کہا ان سے کل کا وعدہ کر لو. اسی مقام پر آئے، اب پھر کیا کرنا ہے؟ پھر اللہ کہتا ہے کہ صالح تم اپنی انگلیوں کا اشارہ کرنا، تمہاری انگلیوں کے اشارے پر پتھر پھٹیں گے، پہاڑ ہٹیں گے، اونٹنی بھی نکلے گی، اونٹنی کا بچہ بھی نکلے گا. ہم نے کہا ابھی کیوں نہیں؟ ابھی نکالو. ابھی کیوں نہیں؟ کہا نہیں، صالح حضرت صالح ابھی نہیں نکال سکتے. کیوں؟ کہ اللہ نے پیغام بھیجا ہے، صالح ان سے وعدہ کرو کل اسی وقت اسی جگہ پر انہیں بلاؤ اور تم اشارہ کرو گے تو ان کی نکل آئے گی. اب جملہ کہوں، دیکھیں امر الہی کے دو پارٹ ہیں، ایک کبھی کبھی اور ایک 24 آورز. ہے امر الہی کبھی کبھی ملتا ہے کسی کو، اور ایک وہ ہے جن کے پاس 24 آورز رہتا ہے. وہ کل کا وعدہ نہیں کرتے، اللہ ان سے کل کا وعدہ بھی نہیں کرواتا. بھائی اللہ نے کہا کل کا وعدہ کرو. جب تم اشارہ کرو گے تو اللہ تمہاری انگلیوں میں اتنا پاور دے گا کہ تمہاری انگلیوں کے پاور سے پتھر آ جائیں گے. لیکن ادھر مکے کے مشرکین کہتے محمد اگر یہ پتھر کلمہ پڑھ لے تو ہم تجھے نبی مان لیں گے. نبی نے یہ نہیں کہا کل آنا، کل کلمہ پڑھوا کے دکھاؤں گا، بلکہ نبی نے کنکر پتھروں کو اٹھایا، اپنے ہاتھوں میں رکھا اور کہا پڑھ کلمہ. ذرا سچے ہو، اللہ کل کا وعدہ نہیں کروا رہا ہے. فوراً میرے نبی کرو، اس لیے کہ اختیار کلی دے کر بھیج چکا ہے، پاور آپ مٹانی دے کر بھیج چکا ہے. غور کر رہے آپ، امر الہی کا مالک بنا کر بھیج چکا ہے. ابھی پڑھ کے دکھائیں گے، ابھی میرا نبی رکھے گا، ابھی کلمہ پڑھیں گے. نہیں، بات اور آگے بڑھا دوں، آنے دو بڑھیا کو اپنے جوان بیٹے کو مردہ بنا کر علی آج ہی ماریں گے بھی، علی آج ہی نماز جنازہ بھی پڑھائیں گے، اور جب مر جائے تو
نہیں شاید بات واضح نہیں. دیکھو مجھے بڑی بات ہو رہی ہے آپ کی خدمت میں. آج ہی کرنے دو مامون رشید کو گستاخیاں. ہندوستان سے جادوگروں کو بلانے دو, دسترخوان پر بیٹھنے دو میرے 8ویں علی کو. 8ویں علی کو دسترخوان پر بیٹھنے دو اور جادوگروں کو گستاخیاں کرنے دو. ادھر نوالا اٹھے گا, جادوگر ہوا میں غائب کریں گے, ادھر امر الہی کا مالک کہے گا تصویر کے شہر سے کہ تیرے ایمان کی توہین ہوتی ہے, تو دیکھ رہا ہے. آج ہی 8واں علی آج ہی شیر نکالے گا بھی. ہاں تصویر ہے صاحب, تصویر ہے. آج ہی نکالے گا, آج ہی جادوگروں کو کھائیں گے بھی, آج ہی شیر پوچھیں گے بھی مامون رشید کو بھی کھاؤں. آج ہی امر الہی کا مالک منع بھی کرے گا اور آج ہی کہے گا کہ واپس پلٹ جاؤ. ہائے ہائے ہائے, آج ہی کہے گا کہ واپس پلٹ جاؤ. نہیں, ابھی دلیلیں کم ہیں. ہاں امام کا چوتھے امام کا چاہنے والا ہے, وہ کہتا ہے, اس کی بیوی کہتی ہے آئے امام کی بارگاہ میں تحفے تحائے. کبھی تیرے امام نے کچھ دیا تجھے؟ کہتا چپ ہو جا, میرا امام امر الہی کا مالک ہے. تو برخ میں بیٹھ کر امام کے خلاف بول رہی ہے, میرا امام سن رہا ہوگا. دیکھو دیکھو یہ ہے امام کے شیعہ, اتنی دور بیٹھا ہوا ہے مدینے سے, اپنی بیوی سے کہتا چپ ہو جا, میرا امام سامع ہے, ہاں سنتا بھی ہے, جانتا بھی ہے. تو اس نے ہمیں ایک سبق سکھایا, اس دور کے لوگوں کو سبق سکھایا کہ کچھ بھی کرنا یہ سوچ کے کرنا. وہ پردے غیب میں بیٹھے ہیں نا, وہ دیکھ بھی رہے ہیں, وہ سن بھی رہے ہیں. کوئی بھی شرارت کرنے سے پہلے یہ سوچنا کہ امام دیکھ رہا ہے. کوئی بھی سیاست کرنے سے پہلے یہ ضرور یاد کر لینا امام دیکھ رہا ہے. ہم نے اندھے پیروں کو امام نہیں مانا. ہمارے امام اندھے پیرے نہیں ہیں, وہ سمیع بھی ہے, علیم بھی ہے, وہ سن بھی رہے ہیں, وہ دیکھ بھی رہے ہیں, وہ جان بھی رہے ہیں. غور کریے گا. اچھا وہ سب آ گیا, حج کا زمانہ آیا, وہ آیا اور امام چہابرو حج کر کے اپنے نانا کے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ مرد بلخی سر جھکائے کھڑا ہے. امام سمجھ گئے کہ کوئی سر جھکائے شرمندہ ہے. ہاں کھانا تناول فرمایا, ہاتھ دھونے کی بات آئی. امام نے اپنے غلام سے کہا تو ہٹ جا, آج نوکر بدلے گا, نوکر کے بدلنے پر مقدر بھی بدلے گا. آج ہاتھ دھلانے والا بدلے گا, اور صرف بدلے گا نہیں مقدر بھی بدلے گا. مرد بلخی کو بلایا, آج ہاتھ تو دھلائے گا. اس نے کہا مولا یہ شرف ہے میرے لیے. امام کا ہاتھ دھلانے لگا, نیچے دشت میں پانی گرنے لگا. امام فرماتے نیچے دیکھ کیا ہے؟ کہتا پانی. امام نے کہا غور سے دیکھ. اب جب اس نے غور سے دیکھا تو دیکھا کہ ہیرے اور جواہرات, ہیرے اور جواہرات. چوتھے علی کے ہاتھوں سے پانی مس ہوتا تھا. دشت میں جاتے جاتے ہیرے جواہرات بن جاتے تھے. خدا کی قسم کوئی روایت ایسی لے کر آؤ کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ چوتھے علی نے پانی سے کہا ہو پانی میرے پاس امر الہی ہے, جب میں کہوں تو سونا بن جانا, جب میں کہوں تو چاندی بن جانا. نہیں, جس کے پاس امر الہی ہوگا ارادہ کرے گا کن فیکون. کن فیکون, جس کے پاس امر الہی ہوگا وہ کہے گا اور ہو جائے گا. کون فیکون, یہ تو اللہ نے اختیار دیا ہے نا, ان کے اختیار کا شک نہیں ہونا چاہیے. بھائی ان کے پاس امر الہی ہے. امام نے صرف نیت کی اور وہ جملہ آگے اس کے لیے میں نے خیمہ سازی کی, نیت کی. چوتھے علی نے ہاتھ کے تھوڑا ہیرے جواہرات میں بدل گئے. اپنے زمانے کا دوسرا محمد فقیر شام کے دربار میں کھڑا ہے.
فقیر شام کہتا ہے حسن انا خیر منک، میں تم سے افضل ہوں. امام مسکرائے کہ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں تجھ سے افضل، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں تجھ سے افضل. کہ جملہ ہی تو کہنا ہے، آپ بھی کہہ دیجیے انا خیر منک کہ میں تجھ سے افضل. کہنا نہیں، ہماری مجبوری ہے کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم تجھ سے افضل. کہتا حسن مجبوری کیا ہے؟ امام نے مسکرا کے فرمایا سن، جس اللہ نے ہر شر کو ہم سے دور رکھا، اسی اللہ نے ہر خیر کو تیرے خاندان سے دور رکھا. ارے مقابلہ کرنے کے لیے کچھ تو مماثلت ہونی چاہیے نا. نہیں، کھڑا ہے میرا مولا اپنے زمانے کا تیسرا محمد، اپنے زمانے کا محمد بن کر امام حسن کھڑے ہیں اور وہ یہ گفتگو کرتا ہے انا خیر منک. امام نے اسے جواب دیا نا، ابھی تک سلسلہ امر الہی کا دیکھ رہے تھے. تاریخ کہتی ہے امام نے اسے جواب دیا. ایک گستاخ انسان کھڑا ہوا ہے، ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، ایک میل کھڑا ہوا ہے، اور جو امام کی توہین کرنے لگا، امام کے خلاف ایسے کلمات کا استعمال کرنے لگا جو ناشیبہ تھے. جب امام نے اپنی گستاخی دیکھی تو زمانے کے محمد نے اپنا رخ پھیرا اس انسان کی طرف اور میرے مولا نے جملہ کہا کہ تو مردوں میں کیا کر رہی ہے. خدا کی قسم، تو مردوں میں کیا کر رہی ہے؟ سارے دربار نے دیکھا حسن کی ایک جملے سے تھا تھی میں بدل گیا. پاور آف اٹرنی، امر الہی، یہ کہہ دیں ہو جاتا ہے. اچھا میں پوچھتا ہوں، کیا فقیر شام کو یہ پتہ نہیں تھا؟ کیا امام حسن کے لشکر میں غدار بہت ہے؟ بالکل پتا تھا. جب پتا تھا غداری پیدا کیے تھے اسی نے، ہے نا؟ تنخواہ دے کر غدار پیدا کی. رہو حسن کے لشکر میں، تنخواہ ہم سے لیتے رہو. اچھا یہ سلسلہ رکا نہیں ہے. یہ سلسلہ ابھی بھی ہے، ابھی بھی ہے. تنخواہ ہم سے لو، بیٹھو حسینیوں میں، بیٹھو عزاداروں میں. نہیں تو لہذا کیا معافیہ کو پتہ نہیں تھا لعنت اللہ براباق کو؟ ہاں پتہ تھا نا کہ صاحب امام کے پاس تو اتنے بھی نہیں ہیں کہ جو امام کا دفاع کر سکے. جب اسے پتا تھا کہ امام کے لشکر میں غداروں کی فہرست زیادہ ہے تو اس نے امام سے صلح کی پیشکش کی ہوگی. اسے جنگ کرنا چاہیے تھا. امام کے پاس تو لشکر تھا نہیں، بہت زیادہ لوگ بک چکے تھے. امام سے جنگ کرنا چاہیے تھا نا. صلح کی پیشکش کی ہوگی. کہا کہ ہندا کا بیٹا جانتا ہے کہ فاطمہ کا بیٹا لشکر کا محتاج نہیں ہے. میں نے کچھ کہا غور کرو. ہاں ہندا کا بیٹا جانتا ہے یہ سیدہ کا بیٹا ہے، اسے لشکر کی ضرورت نہیں ہے. نہ اس کے بابا کو لشکر کی ضرورت تھی، نہ بیٹے کو لشکر کی ضرورت ہے. غور کرنا. تو پھر کہا اس نے یہ موقع غنیمت سمجھا کہ میں حسن سے صلح کر دوں ورنہ سب غلط ہو جائے. اب اس نے کاغذ و قلم بھیجا. ادھر حسن کے ہاتھوں میں کاغذ و قلم آیا. میرا مولا مسکرایا اور روض رسول کی طرف دیکھ کر کہتا ہے نانا نواسہ جیت گیا. نانا نواسہ جیت گیا.
والے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ایک فکرہ کہنا چاہوں گا. پوری تاریخ میں 2 صلح ہوئی، 2 صلح. ایک تو صفین کے وقت وہ مکاری تھی، صلح نہیں تھی، حکمین کا فیصلہ. ابو موسیٰ شریف پر خدا لعنت کرے. غور کریے، 2 صلح تاریخی ہوئی ہے. ایک صلح نانا نے کی ہے، ایک صلح نواسے نے کی ہے. تو نوجوانوں پھر بتاؤ نا، نانا نے کس سے صلح کی؟ مشرکین سے. نواسے نے کس سے کی؟ اس کا جواب ابھی نہیں، ابھی کچھ دیر مل جائے. نانا جب صلح کر رہا تھا تو اسے صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا. صلح حدیبیہ میں اللہ کا نمائندہ ہے نانا، مشرکین کا نمائندہ ہے ابو سفیان. غور کرنا، ابو سفیان. اب نواسہ صلح کرنے جا رہا ہے تو محمد عربی کے جانشین کا نام حسن. تو محمد کا جانشین جس سے صلح کر رہا ہے وہ کس کا نمائندہ ہے؟ کس کا نمائندہ ہے؟ وہ بھی بتکدوں کا نمائندہ، ابو سفیان کا نمائندہ. دیکھو یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے. اب امام حسین آئیں گے محمد عربی کے جانشین بن کر. ان کے مقابلے میں کون آ رہا ہے؟ ابو سفیان کا نمائندہ. ایک طرف ابو سفیان کی نمائندگی چل رہی ہے، ایک طرف ابو طالب کی نمائندگی چل رہی ہے. ہائے ہائے ہائے، دونوں طرف نمائندگی ہے. لیکن ذرا سا غور کر لینا بھائی، نانا نے بھی صلح کی، نواسے نے بھی صلح کی، لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے. نانا نے جو صلح کی اس میں شرائط مشرکین کے تھے، نواسے نے جو صلح کی اس میں شرائط نواسے کے تھے. مشرکین کے شرائط پر نانا نے مہر لگائی. وہ شکست نہیں ہے، جیت تھی. اس سے پہلے مشرکین مسلمانوں کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے، اسلام کو مذہب نہیں سمجھتے تھے، مسلمانوں کا مال لوٹ لیتے تھے. تو ساری چیزیں اس میں یہ بات رکھی گئی کہ مسلمانوں کو اس سال نہیں اگلے سال بلایا جائے گا. اسلام مذہب کو ماننے لگے کہ ہاں کوئی مذہب ہے. مسلمانوں کی عزت بڑھ گئی اس صلح سے، اور ان کا جانے والا مال وہ بھی امن و امان میں کچھ دنوں تک آیا. غور فرمائیے گا، تو وہاں بھی فائدہ ہی تھا مسلمانوں کا، لیکن شرائط مشرکین کے تھے. غور کریے گا، شرائط مشرکین کے تھے. مہر نبی نے لگایا. بھائی آج جہاں شرط مشرکین کی مہر اللہ کے نبی نے. پھر قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا. اے میرے نبی، صلح حدیبیہ تیری کھلی ہوئی فتح ہے. ذرا سا میرے ساتھ رہنا. اے میرے نبی، کیا ہوا؟ شرائط مشرکین کے ہے لیکن تو جیت گیا، تجھے کھلی ہوئی فتح ملی. ارے جب شرائط مشرکین کے ہو مہر نبی لگا دے تو اسے فتح مبین کہتے ہیں. نواسے کی صلح الگ ہے، یہاں شرط نواسے کی تھی، دستخط مشرکین. اللہ اکبر. تو یہ کتنی بڑی فتح ہے، بڑی فتح ہے نا. اب مجھے ذرا سا جواب دیجیے آپ، یہ مجھے صلح کس بیس پر ہوتی ہے؟ صلح کس بیس پر ہوتی ہے؟ ایک سلام پڑھے محمد والے. مجھے اس سوال کا جواب دے، صلح کس بیس پر ہوتی ہے؟ کہ صلح اسی بیس پر ہوتی ہے جس بیس پہ جھگڑا ہو رہا ہو، جس بیس پہ جنگ ہو رہی ہو. صلح اسی بیس پر ہوگی نا بھائی، جس بات پر جنگ ہو رہی ہو. جنگ روکنے کے لیے اسی مدے پر صلح ہوگی. ہاں، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میرا آقا ہو حسن، جو میرے امام حسن، جو نبی کا نواسہ کاغذ پر تحریر کر دے، وہی سبب ہوگا جنگ کا. اور کیا آپ نے صلح اسی کو ہوگی جو بیس جنگ کر رہا ہو. ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ صلح کسی اور بات پر ہو رہی ہو، جنگ کسی اور بات پر ہو رہی ہو. نہیں، جو بیس جنگ کا وہی بیس صلح کا. اب جو میرا مولا حسن لکھے گا وہی جنگ کا بیس بھی ہے، وہی صلح کا بیس بھی ہے. کیا لکھا تمہارے دوسرے امام نے؟ امام لکھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام نے پہلی شرط لکھی کہ معاویہ تو قرآن اور سنت پر عمل کرے گا.
قرآن اور سنت پر عمل کرے گا، قرآن اور سنت پر عمل کرے گا۔ امام نے رہتی دنیا تک یہ پیغام دیا، اسے اپنا خلیفہ ماننا بعد میں، لیکن پہلے سن لو تمہارا خلیفہ وہ ہے جس کا تعلق نہ قرآن سے ہے نہ سنت پیغمبر سے۔ نہیں شاید بات آپ تک نہیں پہنچی۔ اس سے پہلے بھی کچھ لوگ علی کے پاس آئے تھے، کہنے لگے یا علی اگر ہم آپ کو حاکم بنا دیں تو کیا آپ قرآن پہ عمل کریں گے؟ امام مسکرائے، قرآن سے کہہ رہا ہے کہ قرآن پہ عمل کریں گے؟ میرا مولا دیکھو عقیدہ مسلم ہے، عقیدہ ٹھوس ہونا چاہیے، پتھر کے ذیل۔ میرا مولا ہی قرآن ہے، کاغذ پہ ابھرے ہوئے حروف وہ تمہاری سہولیت کے لیے ہے، ورنہ حقیقی قرآن تو یہ اہل بیت ہے۔ یہ نہ بتاتے تو تمہیں کیا پتا چلتا؟ اور ہمارے اور ایک فقہ اور نہیں کہوں گا، ایک صاحب مدینے میں نماز پڑھ رہے تھے، تو رسول اللہ نے بلایا، تو انہوں نے کہا کہ لگتا رسول کو پتہ نہیں ہے کیا میں نماز پڑھ رہا ہوں، ہو سکتا رسول سن نہ رہے۔ پھر رسول نے بلایا تو اور انہوں نے قرات اپنی گاڑی کر دی، اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن، اور تاکہ رسول کو پتہ چل جائے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ رسول کو پتہ چل جائے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اچھا نماز ختم ہوئی، وہ آئے، یا رسول اللہ آپ نے بلایا تھا مجھے؟ کب بلایا تھا؟ تب تو نہ آئے، اب آ رہے ہو۔ یا رسول اللہ آپ نے دیکھا نہیں میں نماز پڑھ رہا تھا؟ رسول مسکرائے، فرماتے ہیں کیا ہمارے علاوہ بھی کوئی نماز ہے؟ ہاں ہمیں بھی تو تمہیں نماز بتائی ہے، ہاں تو یہ معصوم کا اسٹیٹس ہے کہ اگر معصوم تمہیں بلائے تو واجب نماز توڑ کر لبیک کہو، یہ معصوم کا اسٹیٹس ہے۔ چلو لگے ہاتھ والدین کا بھی اسٹیٹس بتایا دیتا ہوں۔ شریعت کیا کہتی ہے کہ اگر تمہیں والدین بلائیں اور تم نماز شب پڑھ رہے ہو، مستحب نماز پڑھ رہے ہو، تو نماز پڑھو، والدین کی آواز میں لبیک کہو۔ والدین کی آواز میں لبیک۔ مستحبات کا اختیار دیا والدین کو، واجبات کا اختیار دیا معصوم کو، دیا نا۔ اب صبح کی اذان ہو رہی ہے، ایک شخص قرن میں گھوڑے پر بیٹھ کر مسجد کے پاس سے گزر رہا ہے۔ مسجد میں کھڑے ہوئے نمازی کہتے ہیں اویس، اے اویس قرنی، دیکھ ظہر کی اذان ہو رہی ہے، ادھر گھوڑے سے پڑھ نماز، پھر جانا کہ خاموش، میری نماز صفین میں مجھے آواز دے رہی ہے۔ اب نماز علی کے پیچھے ہوگی، نماز علی کے پیچھے ہوگی۔ صفین میں اویس بھی شہید ہوئے، اور فرما رہے آپ تو لہذا انہیں چھوڑ کر نماز پڑھو گے تو کیا فائدہ؟ انہیں چھوڑ کر عبادت کرو گے تو کیا فائدہ؟ دیکھو مثبت ولایت کے قائل رہو، منفی نہیں، پازیٹیو سوچو، نیگیٹیو نہیں۔ اور فرمائیے گا اب میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، کیا فرمایا؟ کیا ہمارے علاوہ بھی کوئی نماز ہے؟ ہم نے تو تمہیں بتایا نا، کیا زمانے جاہلیت ایک شخص قرضدار تھا، ایک یہودی رسول کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی بیٹھا ہوا تھا جو قرضدار تھا، رسول سے بڑی محبت کرتا تھا۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں مقروض ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہودی سے کیا تو میرے کہنے کا اس کا قرضہ ادا کرے گا؟ اس نے کہا آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، رسول نہیں تھے اس کی نگاہ میں، انہوں نے رسالت نہیں کیا تھا نا ظاہری، آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ اسے کا پورے مکے والوں کو کہے جتنا میرے پاس سب ادا کر دو۔ یہودی کہہ رہا ہے اللہ ہو
کیا اسٹیٹس ہے میرے نبی کا، دے دو. اس نے دے دیا. کچھ دن کے بعد نبی نے اسے واپس کر دیا یہودی کو. اچھا یہودی کو اس کو مسلمان کو قرضہ دیتے ہوئے کچھ لوگوں نے دیکھا تھا جو 3rd کلاس کے کافر تھے اور بعد میں علامہ عرفان حیدر عبدی کہا کرتے تھے اللہ ان کی روح پر اپنی رحمت نازل فرمائے. بڑا اچھا فکرہ کہتے تھے 3rd کلاس کافر 1st کلاس مسلمان. اور پھر ماتھر لخنوی نے تو حد کر دی. ماتھر لخنوی کہتا جام پہ جام پیا پھر بھی مسلمان رہے، زہر اماموں کو دیا پھر بھی مسلمان رہے. کیا یہی دین ہے؟ تو اس دین سے توبہ ماتھر شک پیغمبر کا کیا پھر بھی مسلمان. 3rd کلاس کافر 1st کلاس مسلمان پھر بھی مسلمان رہے. تو اس وقت بھی کچھ لوگوں نے دیکھا تھا جو 3rd کلاس کافر تھے. جب رسول نے اعلان کیا زمانہ گزرا تو رسول اپنی بس میں صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تلفظ صحیح سنا، صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. دیکھو ہمارا مقابلہ غیر وصل نہیں ہو سکتا. ہم تو تلفظ سے بھی عزت دینا جانتے ہیں. ہم نے کب کہا صحابہ؟ ہم تو صحابہ کرام کہتے ہیں. تم نے صحابہ پہلے تلفظ صحیح کرو شاید کچھ اور بھی صحیح ہو جائے. شاید کچھ اور بھی صحیح ہو جائے. اب میں فکر کہنے جا رہا ہوں اللہ کا نبی صحابہ کے درمیان بیٹھا ہے. اب کچھ نام نہاد مسلمان اس یہودی کو تیار کر کے لائے کہ دیکھ نبی نے تجھ سے قرضہ لیا تھا نا، دلوایا تھا نا، کہا لیکن نبی نے تو واپس کر دیا. کسی نے دیکھا نہیں ہے، واپس کر دی. چل تو اپنا پھر سے قرضہ مانگ اور ہم سب تیرا ساتھ دیں گے، خاموش بیٹھے رہیں گے اور کریے گا ساتھ. آیا کہتا ہے اے مسلمانوں کے نبی محمد میرا قرضہ واپس کریے. اللہ کے نبی نے کہا واپس تو کر دیا. جیسے کہا واپس کر دیا تو یہودی کہتا ہے کوئی گواہ ہے، کوئی ثبوت ہے، کوئی گواہ ہے، کوئی ثبوت ہے. اس کا مطلب یہ ہے معصوم سے مسلمان ثبوت نہیں مانگتا. ہائے ہائے ہائے، معصوم سے مسلمان گواہ نہیں مانگتا. اب اگر تمہیں تاریخ میں کسی معصومہ بیوی سے اس کو گواہ مانگتا ملے فوراً سمجھ جانا تخت پر بیٹھا ہوا کمینہ یہودی ہے، مسلمان نہیں ہے. تخت پر بیٹھا ہوا کمینہ یہودی ہے. دیکھ دیا کہ ثبوت دکھاؤ، گواہ لاؤ. تو سارے صحابہ کے سر پر طائر بیٹھے ہوئے تھے. سر ہلتا تو بگلا اڑ جاتا، کبوتر اڑ جاتی. تو سدے ہوئے ہیں نا، آپس میں مشورہ کیے ہوئے ہیں نا، کوئی بولے گا نہیں. نبی سارے صحابہ کی طرف دیکھ، کوئی تو بولو، کوئی تو گواہی دو، کوئی تو بولو. نہیں، کسی نے گواہی نہیں دی. انہی صحابیوں کے درمیان سے ایک اٹھا. تاریخ کہتی اس کا نام تھا خزیمہ بن ثابت. خزیمہ کہتا یا نبی اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس کا قرضہ واپس کر دیا، آپ نے اس کا قرضہ واپس کر دیا. نبی نے مسکرا کر دیا خزیمہ لیتے ہوئے دیکھا تھا؟ نہیں. دیتے ہوئے دیکھا؟ نہیں. کہ لیتے ہوئے دیکھا نہ دیتے ہوئے دیکھا، پھر گواہی کیوں دی؟ خزیمہ کہتا ہے یا نبی اللہ میں نے اللہ کو بھی نہیں دیکھا، جنت بھی نہیں دیکھی، فرشتوں کو بھی نہیں دیکھا. آپ نے کہا ہے تو ہے. یہ اسٹیٹس ہے نبوت پہ ایمان کا. بڑے پکے مسلمان تھے تو اٹھے کیوں نہیں؟ ہم مسلمان نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے. ایک فکرہ ذہن میں آ گیا، سنو. مسلمان نہیں تھے، پھر کیا تھے؟ آدم کا پتلا تیار ہوا، وہ جو لاکھوں برس نمازیں پڑھ رہا تھا، اس نے انکار کر دیا سجدے سے. اللہ کو کہنا چاہیے تھا اصبح کافر. قبلہ
کانا نہیں کہنا چاہیے تھا. کیا کہا؟ کانا من الکافرین. یہ تو پرانا کافر تھا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہ تو پرانا کافر تھا بھائی. نیا نیا کافر ہوا ہے. ایک سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے پرانے کفر کی سند دے دی. یہ پرانا کافر میرے معبود کہتا زندہ باتا اسما سارا کچھ بھی لگا دیتا. کانا نہ لگاتا. اخبات کانا میں سے کچھ بھی لگا دیتا. یہ حروف المشبہۃ بالفعل ہے نا, کچھ بھی لگا دیتا. لیکن کانا لگایا کیوں؟ کہ پرانا کافر ہے. میرے معبود کیسے؟ کہ ہم نے اسے خلق کیا ہے. ہم جانتے ہیں اس نے نماز اس لیے پڑھی کہ اللہ خلیفہ بنا دے, خلیفہ بنا دے, خلیفہ بنا دے. کچھ لوگ نبی کے بس میں اس لیے بیٹھے کہ خلیفہ. نمازیں اس لیے پڑھی تاکہ خلیفہ بننے کا موقع ملے. بھائی جیسے شیطان مایوس ہوا ویسے ہی یہ منافق مایوس ہوئے. شیطان منافق ہوا آدم کی خلافت کے اعلان کے بعد. منافق مایوس ہوا من کنت مولا. ورنہ یہ نمازیں یہ نمازیں اللہ کی محبت میں نہیں پڑھ رہے تھے. یہ تو خلافت کے شوق میں کلمہ پڑھا جنہوں نے خلافت کے شوق میں, ان سب کی بے بسی کا جنازہ ندیم ہے. یہ کس نے کہا؟ اللہ کی محبت میں پڑھ رہے تھے. اللہ کی محبت میں پڑھتے تو نبی کو نماز کی حالت میں چھوڑ کر بھاگتے نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. میرے نبی جب ان کے کانوں میں لہولاب کی آواز آتی ہے اور یہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو یہ تجھے ترکوکا قائمہ, تجھے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں, تجھے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. مسلمانوں آغوش کے لاکھوں خریدو جو مسلمان مسجد میں اللہ کا نبی کا ساتھ نہ دے سکے وہ میدان میں کیا ساتھ دے گا؟ اب تو بھاگے گا نا. اور ہمارا تو صاحب تو جنگ جس مدے پہ ہوگی سنا بھی اسی مدے پہ ہوگی. کتاب و سنت کا عمل کرے. تجھے حکومت چاہیے دے, علی کا بیٹا تجھے خیرات میں حکومت دیتا ہے, لے کر لے حکومت. دنیاوی حکومت چاہیے نا, لے. لیکن قرآن و سنت کا عمل کرے گا. اب علی کے پاس آئے تھے نا, کہہ رہے تھے قرآن پہ عمل کرو گے علی؟ کہا. سنت پر کہا. پھر دیکھا کہ جب دو باتوں پہ علی نے ہاں کہہ دی تو دھیرے سے کہتے ہیں بزرگوں کی سیرت پر بھی عمل کرو گے علی؟ ارے یہ تاریخ پڑھ رہا ہوں بھائی, یہ خطابت کا جملہ نہیں ہے, یہ تاریخ ہے. دھیرے سے کہا بزرگوں کی سیرت پر بھی عمل کرو گے علی؟ امام مسکرائے اور امام نے فرمایا کیا بزرگوں کی سیرت میں قرآن و سنت نہیں ہے؟ کیا بزرگوں کی سیرت میں قرآن و سنت نہیں ہے؟ تمہارا الگ سے کہنا اس بات کی دلیل ہے نہ پہلے کا تعلق قرآن و سنت سے تھا نہ دوسرے کا قرآن و سنت سے تھا. اب حسن نے کاغذ پر شرطیں لکھی تو بس دو ہی فکرے لکھے کہ قرآن و سنت پر عمل کرے گا. معاویہ نے کہا قرآن و سنت پہ عمل کروں گا. علی کے بڑے بیٹے نے اس پر کہیں تحریر نہیں کیا کہ بزرگوں کی سننا, بزرگوں کی سننا, بزرگوں کی سننا. کہ جو باپ نے کہا تھا آج اس کا جواب بیٹے نے دے دیا. کل میرے بابا کی نگاہ میں بزرگوں کی سیرت کی کوئی اوقات تھی نہ بیٹے کی نگاہ میں کوئی اوقات نہیں بوڑھوں کی سیرت کی. پھر لکھا امامیہ مومنین کے جان و مال کے تحفظ, ان کو لوٹے گا نہیں,
کہ نہیں لوٹوں گا. اس کا مطلب میرے امام نے سمجھایا یہ تو ڈاکو ہے, لٹیرا لٹیرا. اور کیا فرمایا, سن معاویہ میرے بابا علی پر تو جو ظلم کر رہا ہے ممبروں سے, 70,000 ممبروں سے میرے بابا پہ ظلم و ستم کر رہا ہے, اسے روک. کہتا ٹھیک ہے, ہم اسے رکواتے ہیں, ہم اسے رکواتے ہیں. دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ 70,000 ممبروں سے علی کو برا بھلا کہا جائے گا تو نام علی مجروح ہو جائے گا, شخصیت علی مجروح ہو جائے گی. لیکن خدا کی قسم علی نام علی کا نہیں ہے, یہ تو اللہ کا ہے. اس نے اپنے بندے علی کو دیا ہے. تاریخ نے سر اٹھا کر دیکھا کہ 70,000 خطیب 70,000 ممبروں سمیت واصل جہنم ہو گئے. میرا مولا کل بھی علی تھا, آج بھی علی ہے, قیامت تک علی. یا علی علی کو کون جانے گا کہاں یہ فیصلہ ہوگا, علی کو کون جانے گا کہاں یہ فیصلہ ہوگا. علی کیا ہے علی جانے, علی کو ہی پتہ ہوگا. اور نمازوں میں علی ہو کر تو کہتے ہو کہ باطل ہے. علی کعبے میں آیا ہے, میرا کعبے میں تیسرا حصہ تمہیں بدلنا پڑے گا. نماز شعر و شاعری نہیں ہے, نماز قانون ہے, قانون ہے, شعر و شاعری نہیں ہے. یہ تیسرا حصہ جس کا بھی یہ غلط ہے. اور فرما رہے ہیں میرے ساتھ کربلا چلنا, اور بھائی میں سب جاتے نہیں جاتے, میرے ساتھ کربلا چلنا. امام حسین کے حرم کی نماز سننا, تشہد میں علی ولی اللہ نہیں ہے. امام علی کی حرم میں نماز سننا, تشہد میں علی ولی اللہ نہیں ہے. امام رضا کے حرم میں سننا, وہاں بھی علی ولی اللہ نہیں ہے. معصوم قوم کے حرم میں سننا, وہاں بھی علی ولی اللہ نہیں پڑھتے. غور کرنا. سامارا کاظمین میں جانا, وہاں بھی نمازوں میں علی ہے, وہاں نہیں ہے جہاں کچھ لوگ داخل کرنا چاہتے ہیں. غور کرنا, اپنا عقیدہ سلامت رکھنا. فضائل پڑھنا جرم نہیں ہے, فضائل پڑھنا جرم نہیں ہے. بے پناہ شکر حسین خان فضائل پڑھنا بھی جانتا, سننا بھی جانتا ہے, لیکن شریعت سے چھیڑخانی نہیں. شریعت سے چھیڑخانی نہیں. جتنے بھی تمہاری نگاہ میں جتنے بھی مقام مقدس ہیں, ہر ایک مقام پر جا کر دیکھ لینا وہاں کا پیشوان پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. نہیں پڑھتا. ویسے ہی نماز پڑھ رہا ہے جیسے ہی ہم آپ پڑھتے ہیں. ارے پھر جانے دو, دوسروں کی باتیں جانے دو. آج کچھ لوگ اٹھ کے آئے ہیں نا بڑے بڑے فتوے دینے کے لیے, ان سے کہنا کہ سن تیرا عقیدہ تیرے پاس, میرے ماں باپ کا عقیدہ میرے پاس. یا تو یہ کہو, یا تو ممبر باتیں کہو کہ میرے ماں باپ کا عقیدہ خراب ہے. ابا تو نہیں پڑھتے تھے, تو تیسرا حصہ میرے نام, مجھے پتا ہے کہ تم ہو نہیں, تم نے غلطی سے پڑھا ہے, لیکن تیسرا حصہ بدلنا پڑے گا. نہیں کر دیکھنا صاحب کیا کہا, میرے بابا پہ شک و ستم تمام, شک و ستم ختم کرو. اس نے مان لیا تھا, سب ہو گئے, سب ہو گئے. صلح کی آخری بات, صلح کی نہیں. دیکھو میں ایک بات, فریضہ ہے. میں نے آج تک حیدرآباد کے باتیں آپ ریکارڈ کہہ رہا ہوں, بہت فون ہے میرے پاس, نہیں قبول کیا, کیونکہ پھر مجھے ایسا انسان برداشت نہیں کر پاتا. میرے نام کے آخر میں ایک لقب لگتا ہے خان, وہ لقب مجھے ماں برداشت نہیں کرنے دیتا. اور فوراً یا تو دو چار کی باتیں ہو جاتی. وہ میں حیدرآباد سے بہت فون آیا میرے پاس, لیکن میں اچھی بس میں بھی نہیں جانا چاہتا, خراب بس میں بھی نہیں جانا چاہتا. میں نے اس شہر کو بائیکاٹ پہ رکھا, وہاں جانا ہی نہیں ہے. سنو حسینی, دیکھو سارے حسینی محترم ہے میرے نگاہ میں, اور یاد رکھنا اپنا عقیدہ آل محمد کے مطابق بنانا, ملا کے مطابق نہ بنانا. جملہ کہا میں نے, جملہ کہا.
کسی بہکانے والے کے بہکنے میں نہ آنا. عقیدہ اسی وقت قابل قبول ہے جب تک تمہارا عقیدہ اہل بیت کے در پر سجدہ کرتا رہے. اور اگر تمہارا عقیدہ دولت پہ سجدہ کرنے لگے, سکوں کی جھنکار پہ سجدہ کرنے لگے, تو پھر تمہارا عقیدہ مولا والا عقیدہ نہیں ہے. نہیں نوجوانوں, تمہیں ماں باپ نے پال کر اتنا بڑا کیا ہے, اس لیے اتنا بڑا نہیں کیا ہے کہ ان کی پرورش برباد چلی جائے, ان کا پیٹا برباد ہو جائے, اس لیے پیدا نہیں کیا. ہر ماں باپ کا فریضہ یہ ہے کہ اپنے بچے کو دیندار بنائے, اپنے بچے کو عزادار بنائے, وفادار بنائے, ملنگ یا پلنگ نہ بنائے. میں نے اسی مجلس میں کہا تھا, اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے کہا, یا علی شیعتوں کا ہم الفائدون, اے علی آپ کے شیعہ کامیاب ہے, ملنگ نہیں کہا. دکھاؤ مجھے حدیث میں, مجھے دکھاؤ حدیث میں کہیں ملنگ آیا ہو, کہیں پلنگ آیا ہو, کہیں ملنگی نہیں آیا. فرمایا یا علی انت و شیعتوں کا ہم الفائدون, آپ اور آپ کی شیعہ کامیاب. تو اگر کامیابی چاہیے تو دنیا میں پیسہ کامیابی دلا دیتا, اب دنیا میں پیسہ کامیابی دلا دیتا, لیکن آخرت میں تو دولت چلتا ہی نہیں, آخرت میں تو یورو چلتا ہی نہیں. آخرت میں بھیا فون بھی نہیں کر پاؤ گے, آخرت میں آئی فون بھی نہیں چلتا. غور کر رہے ہو نا, اگر تمہیں کوئی لالچ دے رہا ہو کہ تمہیں آئی فون 40 دوں گا, 50 60 دوں گا, تو ایک فون کے چکر میں اپنا عقیدہ برباد کر دو گے. نہیں, ایسا فون دل میں رکھو کہ جو دنیا میں بھی کام آئے, آخرت میں بھی کام آئے. ایسی محبت دل میں رکھو جو دنیا میں بھی کام آئے, آخرت میں بھی کام آئے. خدا کی قسم, ساری دنیا کے اختیار زمین کے اوپر ہے, میرے مولا کا اختیار زمین کے نیچے بھی ہے. علی مولا میرا مولا دنیا میں بھی امیر ہے, آخرت میں بھی امیر ہے. میں نے بات کہا, میں آج تک کہتا ہوں نوجوانوں, کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے, لیکن اپنا عقیدہ خراب نہ کرنا, اپنا چہرہ خراب نہ کرنا, اپنے والدین کے لیے بدنامی کا سبب نہ بننا. وہ فرمایا تو بھائی صاحب سنا ہو گئی, آخری بات سنا ہو گئی. اس کے دوسرے ہی دن معاویہ کہتا ہے اپنے خزانے دار سے, سارا خزانہ سمیت مدینے چل, آ گیا فقیر شام مسلمانوں کی لوٹی ہوئی دولت لے کر. لٹیرا تھا نا, مسلمانوں کی لوٹی ہوئی دولت لے کر مدینے آ گیا. اعلان کیا مدینے والوں سے, آؤ فقیر شام تمہیں ہدیہ دے گا, تحفہ دے گا. صبح سے لے کر شام تک مسلمانوں کا سلسلہ جاری و ساری رہا. سب کو سونا چاندی جواہرات دیتا رہا. شام ہوئی نا, اور امام حسن آئے. جیسے ہی امام حسن اس کے دربار میں داخل ہوئے, فقیر شام کے احترام میں کھڑا ہو گیا. حسن آپ تشریف لائے. دیکھو امام بغیر مصلحت کہیں جاتے نہیں, امامت بغیر کسی مصلحت سے کہیں جاتی نہیں. یہاں امام آئے ہیں تو کوئی نہ کوئی مصلحت ہے, کچھ دکھانا چاہتا میرا مولا. حسن اب آپ آئے ہیں, اپنے پہلو میں بٹھایا. اب آپ آئے ہیں, صبح سے لے کر شام تک سارے مدینے والوں کو میں نے سونا چاندی بانٹا. مجھے پتا ہے کہ آپ دن کے آخری حصے میں کیوں آئے ہیں. امام نے فرمایا کیوں؟ کہ آپ یہ اس لیے آئے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں, آپ سوچتے ہیں کہ میں شام میں جاؤں گا تو فقیر شام کے پاس خزانے ختم ہو جائیں گے, سونا چاندی ختم ہو جائے گا, میں آپ کو کچھ دے نہ سکوں گا. تو تاریخ لکھ دے گی کہ فقیر شام حسن کو کچھ دے نہ پایا, بخیل تھا, فقیر تھا, کچھ دے نہ پایا. امام مسکرائے. امام نے فرمایا, کچھ نہ کہا امام نے. اب فقیر شام اپنے خزانے دار کو بلاتا ہے, کہتا سن
جتنا صبح سے لے کر شام تک مدینے والوں کو دیا اتنا اکیلا سونا اور چاندی اور جواہرات حسن ابن علی کو دے، اتنا اکیلا حسن ابن علی کو دے۔ صبح سے شام تک جتنے مسلمانوں کو دیا اتنا ایک حصہ بنا کر حسن ابن علی کو دے، حسن ابن علی کو دے۔ اس کا مطلب یہ ہے ابو سفیان کا نمائندہ جانتا ہے کہ مدینے والوں کی حیثیت اور ہے، حسن ابن علی کی حیثیت اور ہے۔ ختم ہو گئی مجلس، ختم ہو گئی مجلس۔ ایک فطرے کا ساری بات ڈیپینڈ ہے۔ انبار لگ گیا، سونا چاندی انبار لگ گیا۔ اب کہتا ہے فقیر شام حسن اسے اٹھاؤ لے جاؤ، لیکن لے جانے سے پہلے فقرہ کہنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا کیسا فقرہ؟ کہ ایک مرتبہ اس انبار کو دیکھیں، کتنا سونا میں نے آپ کو دیا، کتنی چاندی میں نے جواہرات آپ کو دیے۔ کہ ٹھیک ہے، یہ بتا کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہتا انا ابن ہندین، میں ہندا کا بیٹا، میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ دیکھا تم نے حسن میری سخاوت، انا ابن ہند، میں ہندا کا بیٹا، میری سخاوت دیکھو حسن، جتنا میں نے سارے مسلمانوں کو دیا اتنا میں نے تمہیں اکیلا دیا حسن۔ کیوں؟ کیونکہ میں ہندا کا بیٹا، میری سخاوت دیکھو۔ امام اٹھے چلنے کے لیے، فقیر شام کے غلام نے امام کو آتے ہوئے دیکھا، اس نے جلدی سے امام کی جوتی سیدھی کر دی۔ امام کی جوتی کا سیدھا کرنا تھا کہ علی کا بڑا بیٹا حسن مسکرایا، مسکرا کر فرماتا ہے میرا مولا اے غلام یہ سارا سونا تیرا۔ چاندی تیرا، سارے جواہرات تیرے۔ فقیر شام ہندا کا بیٹا ابو سفیان کا نمائندہ آنکھیں بڑی کر کے کہتا حسن کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ جتنا میں نے سارے مسلمانوں کو دیا اتنا تمہیں اکیلے دیا، تم نے ایک غلام کو دے دیا، تم نے ایک غلام کو دے دیا، تم نے ایک غلام کو دیا۔ امام نے فرمایا پتا تو کس کا بیٹا ہے؟ کہ میں ہندا کا۔ امام نے فرمایا انا ابن فاطمہ، میں فاطمہ کا بیٹا۔ میں تو ہندا کا بیٹا ہے؟ انا ابن فاطمہ۔ فاطمہ کا بیٹا۔ ماشاءاللہ سبحان سیدہ نے جو کہا تھا کل کی پرسوں کی مجلس میں آپ کو یاد ہے، جب جب یہ آل محمد کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں نعوذ باللہ تب تک خود ذلیل ہو جاتے ہیں۔ زندگی بھر تم کے ٹکڑوں کا بنے، تم میرے مولا حسن کو مانے دولت دو گے، دولت تو حسن غلاموں کو دے دیتے۔ الغرض امام حسن علیہ السلام اور رسول اللہ سلام اللہ علیہ کا تابوت آئے گا،
नाना नवासे का दोनों का ताबूत रखा। देखो ये भी इत्तेफाक है कि एक ही तारीख में नाना का भी और एक ही तारीख में नवासे का। हाँ, और मुमासलत भी है, नाना को भी ज़हर से शहीद किया गया, नवासे को भी ज़हर से शहीद किया। नाना की शहादत में इख्तलाफ है, लेकिन नवासे की शहादत में तो इख्तलाफ नहीं है। अल्लाह, लेकिन अज़दारों मज़लूमियत दोनों तरफ है। तारीख कहती है नबी बिस्तर अदालत पर थे और अपने बाबा की बायती एक बेटी को लेकर रो रही है। सैयदा की आंखों से आंसू निकले, नबी के पैरों पर गिरे, नबी ने अपनी आंख खोली, देखा कि बेटी पाती बैठी हुई है। फातिमा, हे मेरे जिगर, है जुज़्वे रिसालत, है फातिमा मेरी बेटी, मेरे करीब आ। गिरिए का सबब क्या है? फरमाती है बाबा, कोई है जो बार बार नकुल बाप करता है। मैं उससे कहती हूँ मेरा बाबा अली है, लेकिन मानता नहीं। रसूल कहते हैं शहजादी मेरी बेटी, ये तो तेरे दरवाजे का शरफ है। का बाबा शरफ? कहा वो बाहर आने वाला कोई और नहीं है, वो मलकुल मौत है। मेरी बेटी फातिमा, वो तुझसे इजाजत मांग रहा है। जब तक तू इजाजत न देगी मलकुल मौत घर के अंदर ना आए। सोचो ना, जिसकी इजाजत के बगैर मलकुल मौत घर में दाखिल ना हुए, उसी के दरवाजे पे हाथ लकड़ियां हैं। उसी अजीजों, आयतुल्लाह काज़िम कज़वीनी लिखते हैं फातिमा मिनल महदी इलल लहद नामी किताब में, कहते हैं कि कायनात की दो बेटियों का मुकद्दर एक जैसा, एक रसूल की बेटी, एक हुसैन की बेटी। रसूल की बेटी को भी बाबा के जाने के बाद रोने न दिया गया, हुसैन की बेटी को भी बाबा के जाने के बाद रोने न दिया गया। एक 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 देखा आपने शबात, दूसरी शबात सुनना। कहते हैं अयतुल्लाह काज़िम कज़वीनी कि रसूल के जाने के बाद एक बेटी की पसलियां तोड़ी गई, और इधर हुसैन के जाने के बाद उस 4 साल फातिमा के चेहरे पर तमाचे लगा। अल्लाह, गौर किया ज़राओ। हाँ, ये फिक्र मैंने इसलिए पढ़ दिया कि ये सितम रसूल के जाने के बाद हुआ, लेकिन तारीख कहती है इधर रसूल इस दुनिया से गए, रसूल इस दुनिया से गुजरे ना। अब रसूल की के जनाजे पर रोने वाले बहुत कम है। एक अली मुर्तज़ा है, एक बीबी सैयदा है, और घर के बाहर कुछ उंगलियों पर शुमार करने वाले कुछ खास सहाबा हैं। कितना गरीब है हमारा रसूल। अपने ही शहर में रसूल गरीब हो गया, अपने ही शहर में रसूल मजलूम हो गया। मुसलमानों, तुम्हारा रसूल दुनिया से चला गया, तुमने रसूल का जनाजा उठाने के बजाय तुम दुनियावी उमूर में लगे। रसूल का जनाजा अकेले पड़ा रहा। अल्लाहु अकबर। ये ज़राओ, चूंकि रसूल के 2 बेटे हैं ना, एक हसन एक हुसैन, एक हुसैन और एक हसन, तो हाँ, कुछ शबाहतें हसन से मिलती है, कुछ शबाहतें हुसैन से मिलती है। रसूल का 3 दिन तक जनाजा
گھر میں رکھا رہا، لیکن نواسے کا جنازہ زمین کربلا پر، جلتی زمین پر 3 دن تک بے روزہ کما۔ دیکھو سننے میں نظر آ رہا، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ 3 دن آپ کا جنازہ ضرور رکھا رہا، لیکن سائے میں رکھا رہا، اپنوں کے درمیان رکھا رہا، لیکن ہائے رے حسین جلتی زمین پر سید سجاد ساری عمر روتے رہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ ہاں دیکھو شبیہ تابوت آئے گا، جب میں کہوں شری بھائی، جب میں کہوں تب لانا، مجھے مسائل پڑھنا ہے۔ شب شہادت ہے، 2 معصوموں کی شہادت کی شب ہے۔ آج کی شب عاشور، شام غریبہ سے کم نہیں ہے، شب عاشور سے بھی کم نہیں ہے، شب 11 محرم سے بھی کم نہیں ہے، اس لیے کہ آج تو معصوم شہید ہوئے ہیں۔ آج کی شب لگ چکی ہے، کل کا دن جب آئے گا نا عزیزوں، اپنے ساتھ بہت کچھ سنانی لائے گا۔ زہرا کے گھر سے آواز آئے گی، نبی گزر گئے، نبی کی بیٹی یتیم ہو گئی، نبی کی بیٹی یتیم ہو گئی، لیکن سیدہ کے یتیم ہونے میں، سکینہ کے یتیم ہونے میں بڑا فرق ہے۔ ارے بابا کے جانے کے بعد فوراً کسی نے تماچے نہیں مارے، ادھر حسین کا شہید ہونا تھا، کانوں سے باریاں بھی چھیلی۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ تھوڑا فرق ہے، لو سیدہ یتیمہ ہو گئی۔ ہاں نبی کا جنازہ کچھ لوگوں نے مل کر دفنا دیا رہا، اس کا مطلب ہے کہ نبی اپنے شہر میں غریب ہے۔ ہاں غربت کے عالم میں میرا نبی دفنایا گیا، مظلومیت کے عالم میں میرا نبی دفنایا گیا، لیکن یا رسول اللہ جب آپ کا جنازہ اٹھا ہے نا تو جنازوں پر تیر نہیں لگے۔ یا رسول اللہ آپ کو سہن دیا گیا نا، لیکن آپ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کر دشت میں نہیں گرے، لیکن ہائے رے آپ کا نواسا آزاد۔ خدا لعنت کرے جو نبی اشرف خاندان پر اللہ کی لعنت ہو کہ جس نے میرے مولا حسن کو زہر دیا، اور زہر کوئی معمولی زہر نہیں ہے، یہ زہر اہل بیت کے لیے مخصوص کیا گیا۔ زہر کا نام تھا زہر حلال، اور اس کی تاثیر پتہ کیا ہے؟ اگر پتھر کا بھی یاد ہونا تو پتھر چمک جاتا تھا۔ ایسا زہر میرے مولا حسن کو دیا گیا، حسن حجرے میں آئے، دست میں جگر کٹ کے گرنے لگا۔ کرو ماتم، کرو ماتم، کرو ماتم۔ آج کی شب کوئی کوتاہی نہ کرنا۔ ارے آج کی شب مجھے نہیں پتا کہ میں بی بی فاطمہ کو کس کا بوسہ پہنے دوں۔ اے بی بی سیدہ اپنے بابا کا بھی بوسہ، اپنے بیٹے حسن کا بھی بوسہ۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ یہ دونوں پرسے تمہیں دینے ہیں، عثمان کو دونوں پرسے دینے ہیں، اس بیوی کو دونوں پرسے دینے ہیں۔ حضرت آرہو تاریخ کہتی ہے امام حسن کا جگر کٹ کر کے دشت میں گرنے لگا نا، چہرے والی بہن زینب سامنے کھڑی ہے، اپنے بھائی کی اس حالت کو دیکھ رہی ہے۔ ہائے زینب کا مقدر، زینب کیا کیا دیکھے، ایک بھائی کا جگر کرتے ہوئے دیکھا، ایک بھائی کے لاشے ماں گھوڑے دوڑتے ہوئے۔ کرو ماتم، کرو ماتم۔ اللہ اکبر۔ ایک بھائی کے جگر کے ٹکڑے دیکھے، اور ایک بھائی کا جسم کے گھوڑے دوڑتے دیکھے۔ الغراض لو حسن دنیا کو خیر بات کہہ کر چلے گئے، قاسم یتیم ہو گئے، زینب بڑے بھائی کے سائے سے محروم، حسین بڑے بھائی کے سائے سے محروم۔ لو غسل دیا گیا،
کفن پہنایا گیا، نانا کے روزے کی طرف جنازہ کے قبول کیا گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جنازہ جیسے ہی نانا کے روزے کی طرف رخ کرنا تھا نہ جانے کہاں سے تیروں کی بارش ہونے لگی۔ ارے حسن کا کفن سفید سے سرخ ہو گیا۔ جزاکم اللہ۔ کیا سن رہے ہو سرداروں؟ یہ مسائل سننے کے لیے نہیں ہے، مسائل نہ جانے کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ جو کفن سفید بنا کے بھیجا گیا تھا نا، تیر کی بارش سے وہ کفن خون آلود ہو گیا۔ عجیب مقدر ہے دونوں بھائیوں کا، حسن کا بھی حسین کا بھی۔ یہ کیسا مقدر! ارے حسن کے جنازے میں تیر آئے، حسین کا جنازہ تیروں پر آیا۔ خدا تمہاری نمازوں میں رحمت نازل فرمائے۔ ان معصوموں میں کتنی مشابہت ہے۔ حسن کے جنازے میں تیر مارے گئے اور حسین کا جنازہ تیروں کو معلق رہا۔ اے عزاداروں، الغراض خون آلود کفن تمہارا گھر میں آیا۔ اللہ کسی بہن کو یہ دن نہ دکھائے جو زینب نے دیکھا اپنے بھائی کے کفن کو رنگین دیکھ کر، بھیا میں نے اپنے بھائی کو سفید لباس میں بھیجا تھا، یہ خون آلود کفن۔ جزاکم اللہ۔ لو عزاداروں، پھر سے کفن بندھا گیا، پھر سے سفید کفن پہنایا گیا نا۔ میں کہوں گا اے امام حسن، یہ اپنا مقدر ہے، یہ اپنا مقدر ہے۔ آپ کو 2 مرتبہ کفن ملا نا، لیکن ہائے نے مظلوم کربلا بے گولا کفن۔ اللہ اکبر۔ بس آخری فکرہ تابوت آنے والا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام حسن کا کفن بندھا گیا، اب نانا کی لہر کی طرف نہیں، جنت البقیع کی طرح۔ لو امام حسن اور رسول اللہ کا تابوت آ رہا ہے، جنازہ اٹھا، جنت البقیع میں ماں کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ میں کہوں گا اے امام حسن، بڑے خوش نصیب کہ ماں کے پہلو میں دفن ہوئے، لیکن آئے گے حسین جسے دین دیتا کفن نصیب نہ ہوا۔ آئے رسول خدا، آئے امام الحسن، آئے بیوی سیدہ، آئے رسول خدا، آئے امام الحسن۔ اٹھتا ہے تابوت حسن کا، کیسا سما ہے رنجو محن کا۔ خون اگلتے منہ کو چومے، کیسے بہن وہ سال بہن کا۔ اٹھتا ہے تابوت حسن کا، کیسا سما ہے رنجو محن کا۔ آپ کے پاس
Right.